السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم. آج یہ پروگرام حضرت مولانا محمد عالم صاحب نے بڑی محنت سے منعقد کیا. آپ حضرات کو دعوت دی, آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ادارہ جامعہ فیض القرآن, اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. مولانا, ان کے تمام رفقاء, آپ تمام حضرات یقیناً اللہ کے بہت نیک بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مجھے بھی سب کو اپنے کام میں لگا دیا ہے. کام بٹے ہوئے ہیں. کوئی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے, کوئی مدرسے والوں کو بیٹھنے کی ہمت دیتا ہے کہ آپ کام کریں, آپ کا خرچہ ہم اٹھائیں. دونوں ہی برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے. بہت ساری مرتبہ, بہت مرتبہ میری بات مولانا عالم صاحب سے ہوئی. ماشاءاللہ انہوں نے سارے گاؤں والوں کی, تعلق والوں کی بڑی زبردست تعریف کی. تو میرا بھی دل چاہا کہ جانا چاہیے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بچوں کا کھانا بھی گاؤں والے کھلاتے ہیں, انہیں دیکھ بھال کرتے ہیں. لاک ڈاؤن میں بھی کام ہوتا رہا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو جزا دے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس پر کیا ملے گا. یہ آج کا جو پروگرام قرآن کریم کے حفظ کے عنوان پر ہوا ہے. کچھ بچے جو ابھی آئیں گے انشاءاللہ ان کا قرآن کریم پورا کرایا جائے گا. اس میں حفظ والے بھی ہیں بہت سارے اور ناظر والے بھی ہیں. اس بنیاد پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں کچھ تھوڑا سا قرآن کریم کے بارے میں عرض کروں, آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیسی ہے. ہم جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ گاؤں میں رہتے ہو, شہر میں رہتے ہو, ہم میں سے 99% نہیں, 99%, 999 پوائنٹ جتنے بھی لوگ ہیں, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ایسا ماحول نہیں ملا, نہ ہمیں کسی نے بتایا, نہ ہمیں سکھایا, نہ سمجھایا. آپ کی غلطی نہیں ہے, میری بھی غلطی نہیں ہے. ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہاں تو آنکھ کھلتے ہی, ہوش آتے ہی یہ بتایا گیا کہ بھائی کھیت میں جانا ہے اور ہل چلانا ہے, ٹریکٹر چلانا ہے, گیہوں کاٹنے ہیں. اور تھوڑی بہت کچھ فرصت ملے تو کبھی بھگوان پور جا کے کچھ مٹھائی جلیبی کھا لینا, پیڑے کھا لینا. کبھی کوئی شادی ہو جائے وہاں چلے جانا. اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتا نہیں. مذہب کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں یہ معلوم نہیں. قرآن کیا ہے یہ معلوم نہیں. قرآن کا جو تعارف ہمارے بیچ میں ہے وہ اس قدر خراب تعارف ہے کہ اس کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کوئی مر جائے تو قرآن پڑھو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. کوئی دکان کھولی, کوئی مکان بنایا تو قرآن پڑھو, قرآن خوانی کرو. یہ ایسے ایسے تعارف ہو گئے امت میں. یہ کام نہیں تھا قرآن کا, اس کام کے لیے قرآن آیا نہیں ہے. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائی,
خود اللہ کا بیان سناتا ہوں میں آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، یہ میری زبان نہیں، اللہ کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، میرے پیغمبر، آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ کلام، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کتاب کے ملنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اکڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اب ہماری مثال ایسی ہے بالکل جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی ڈلی رکھو، دوسرے ہاتھ میں ٹافی رکھو، اس بچے سے پوچھو بیٹے کیا پسند کرو گے، تو بچہ کہے گا مجھے ٹافی دے۔ اس لیے کہ اگر اس بچے سے کوئی بتانے والا بتائے، اسے سمجھائے کہ تم ٹافی لے کر خوش ہو رہے ہو، تم یہ سونے کی ڈلی اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے سونے کی ڈلی اٹھا لی تو ٹافیوں کی پوری دکان اس میں آ جائے گی۔ سونے کی ڈلی میں ایک ٹافی پر کیا مر رہے ہو؟ لیکن چونکہ بچہ سونے کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ تو ٹافی کی حقیقت کو جانتا ہے کہ اس میں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ سونے کو زبان پر رکھیں گے تو کچھ مزہ نہیں آئے گا، لیکن ٹافی کھانے سے مزہ آتا ہے، تو بچہ ٹافی لے جائے گا، حالانکہ سونے کی ایک ڈلی ٹافیوں کی پوری دکان لے آئے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے۔ ہماری بھی مثال ایسی ہوگی۔ یقین جانیے آج تک ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ملا کہ اللہ کا پاک کلام ہے کیا، یہ کیوں آیا تھا، اس کا کرنا کیا تھا۔ میں آپ سے تھوڑی سی دیر میں جو کچھ بھی عرض کروں گا، یہ قرآن کا تعارف تو نہیں ہے، صرف اللہ کی تھوڑی سی بات عرض کر کے اپنے بھی دل کو مجھے خوش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں عزت دے دے۔ اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھیجوائی ہے، یہ کتابیں بھیجنے کا سلسلہ اللہ کا پہلے سے شروع ہوا۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسان زمین پر آیا، فطری طور پر اسے بھوک لگی، سوچا کیا کروں، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، وہاں سب کھانے پینے کا پورا انتظام تھا، لیکن زمین پر آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دھیرے دھیرے انہیں سکھایا، سمجھایا، بتایا، کھیتی کرنا سیکھو، دانا ڈالنا سیکھو، زمین میں پانی لینا سیکھو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اپنا کھانا بنانا سیکھ گئے۔ یہ تو انسان کا پیدائشی حق ہے کہ بھوک لگے گی، جب پیٹ میں آگ لگے گی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی، روٹی کہاں ملے گی، چاہے وہ پھر کاروبار کرے، مزدوری کرے یا بھیک مانگے، لیکن پیٹ بھرے گا، چوری کرے لیکن پیٹ بھرے گا، لوٹے کسی کو تو پیٹ بھرنا ہے اسے، کیونکہ یہ تو فطری پیدائشی حصہ ہے۔ آپ اسے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے تو بھی اس کی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روٹی کھانے کے لیے تو انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پلاؤ، چکن اور میں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کام کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے ہیں، کیوں پیدا کیے ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جس طرح میں کہوں اس طرح کر کے دکھائیں، جیسے میں کہوں ویسے کر کے دکھائیں۔ تو میں نے اس لیے انسانوں کو جناتوں کو بنایا۔ تو یہ بھی بات ویسے کچھ خاص تو ہے نہیں، اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، چاہتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کو جیسا کہا جاتا ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا اللہ کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں وہ۔
تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ میری بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تقریر ویسی نہیں کہ شور شرابہ ہو جائے جو چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں فرشتوں کا بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا فرشتے میری ایسی مخلوق ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جیسا انہیں کہا جاتا ہے. تو ہم بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں پیدا کر دیا خام خام؟ وہ تو کام کر ہی رہے فرشتے. ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم میں ان میں فرق رکھا دونوں میں ذرا سا. کیا فرق رکھا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اللہ نے 7 بار قرآن کریم میں قسم کھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کو فرشتوں جیسا نہیں بنایا، میں نے انسان کو فرشتوں والی صفت بھی دی ہے، تقویٰ بھی دیا ہے، فجور گناہ کرنے کا شوق بھی دیا ہے. انسان کو بنایا، اس میں گناہ کرنے کا شوق بھی رکھا اور اس میں تقویٰ بھی رکھا. آگے فرمایا قد افلاح من زکاہا، کامیاب انسان وہ کہلائے گا جو گناہ کے جذبے کو دبائے اور تقوی کے جذبے کو ابارے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے، محنت کر کے وہ کامیاب ہے. اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے ہمارے اندر گناہ کا جذبہ رکھا ہے، شوق. دل چاہتا ہے خوبصورت عورتوں کو دیکھیں، دل چاہتا ہے گانے سنیں، دل چاہتا ہے قوالیاں سنیں، دل چاہتا ہے چھلانگے لگائیں، شور شرابہ کریں، توڑیں پھوڑیں کھینچیں پھینکیں لے کر آئیں، سونا چاندی کمائیں، ہیرے جواہرات کمائیں، جائیدادوں پر قبضہ کریں. دل چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ جذبہ تو رکھا میں نے تمہارے اوپر، تمہیں اس جذبے کو دبا کر دکھانا ہے اور فرشتوں جیسا کام کر کے دکھانا ہے. فرشتے کیسے کام کرتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، وہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام جو انہیں بتایا جاتا ہے ویسا کلام وہ کہتے ہیں. جو جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں. میرے بندو تمہیں یہ کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسی کا الزام کرا دیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، بتائے نہیں گئے ان سے. حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، کہا دیکھو اس نے میرا کہنا مان لیا، تم سے پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصیبتوں مشکلوں کے جال میں پھنسا دیا، پھر کہا اب میرے بن کے دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی، بچے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، حج کر کے دکھایا، روزے رکھ کر دکھائے، صدقے خیرات کر کے دکھائے، انسانوں کی مدد کر کے دکھائی. ویسی زندگی گزار کر تم دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے چاہی تھی کہ تمہاری اولاد یہ کام کرے، تو اللہ نے تمام نبیوں پر کچھ نہ کچھ پروگرام بھیجنا شروع کر دیا. 104 کتابیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. کتنی؟ 104. 4 کو جانتے ہیں لوگ، ابھی 100 کے بارے میں نہیں پتا ہے. 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، چھوٹی بڑی. بڑی کتابیں 4 ہیں. اب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نبیوں کو وہ کتابیں دے کر بھیجتا تھا کہ لوگوں کو اس کے حساب سے سمجھاؤ، اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے. یہ کتابیں نازل ہوتے 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 آخری کتاب یہ کتاب آئی جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے. یہ کتاب اللہ کے لیے بھیجی، لوگ اسے پڑھیں، میری مرضی جانیں، میرے بارے میں سمجھیں اور جیسا میں کہوں ویسے کریں. کیوں کریں ویسے؟ اس وجہ سے کہ انسان میں گناہ کا جذبہ اور شوق ہے، اسے گڑبڑ تو کرنی ہے. وہ بدتمیزی بھی بٹے گا، وہ چوری بھی کرے گا، وہ قتل بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، بے ادبیاں بداحترامیاں بھی کرے گا، سارے کام کرے گا. اگر ایسا کرو گے تو اپنی زندگی کا سکون برباد کرو گے اور دوسروں کو بھی برباد کر دو گے. آباد رہنا چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو اپنی زندگی کی، عزت چاہتے ہو، روزی چاہتے ہو، دوسروں کو بھی آباد رکھنا چاہتے ہو، تو پھر جیسا میں کہوں ویسا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتا دیا. اس کے لیے کتاب آئی تھی کہ یہ پڑھنا ہے، یہ سننا ہے، یہ سمجھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے.
یہ ہم صرف مانتے ہیں، جانتے نہیں. جتنے بھی ایمان والے ہیں سب سے پوچھو ہمارا رب کون؟ اللہ. ہمارا مالک کون؟ اللہ. لیکن اللہ کے بارے میں پتہ کسی کو نہیں. اللہ کی ذات